بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف کی حکومت گھر کب جائے گی؟ اس حکومت کے جانے کے بعد نیا سیٹ اپ ہوگا کیا؟ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈیل کس سے کر رہی ہے؟ اگلے سیٹ اپ میں اقتدار کا تاج کس کے سر پہ رکھا جائے گا؟ کیا نواز شریف واپس آئیں گے، اور اگر واپس آئیں گے تو کب تک؟ کیا اگلا الیکشن بجٹ کے بعد ہوگا یا اس سے پہلے ہی حکومت کی بساط لپیٹ دی جائے گی؟ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ کب حل ہوگا؟ کیا پاکستان واقعی دیوالیہ ہو چکا ہے؟ مہنگائی کا طوفان تھم چکا ہے یا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے؟ اس سمیت بہت سے ایسے سوالات ہیں جو عوام جن کا جواب جاننا چاہتی ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں اور ممکنہ حالات کی طرف اشارہ تو کروں۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت گھر کب جائے گی، اور اگر گھر نہیں بھی جائے گی تو -1 کا فارمولا چل سکتا ہے؟ اور جتنے بھی سوال میں نے اٹھائے ہیں یا اس حوالے سے جو بھی افواہیں اور سرگوشیاں چل رہی ہیں وہ سب کے سب اگلے سیٹ اپ کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اس وقت عمران خان ببانگ دوحل کہہ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے بڑے اہم ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے وزیروں اور مشیروں کی فوج کو بھی ملک سے باہر بغیر اجازت جانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اگلے 3 مہینے میں ایسا کیا ہونے والا ہے جو عمران خان کو ایسا قدم اٹھانا پڑا؟ میری کئی سیاسی رہنماؤں سے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے۔ ان کے خیال میں عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح انہیں اقتدار پورا کرنے کا موقع مل جائے اور الیکشن 2023 میں ہی ہو۔ اس دوران وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو صرف منتشر نظر آتی ہے اس کو اکٹھا کر لیں، عوام میں کچھ اپنا اعتماد بحال کریں اور ایسی سکیمز لائی جائیں جس سے ان کی جماعت کو سیاسی سپورٹ ملے، اور مہنگائی کے طوفان سے نمٹنے کے لیے کچھ ایسے عارضی اقدامات کیے جائیں جن سے بظاہر حالات بہتر لگیں۔ جبکہ اہم سرکاری تعیناتی بھی اس وقت خوب ڈسکس ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں سرگوشیاں چل رہی ہیں کہ حکومت اس تعیناتی کو اپنے لیے ٹرمپ کارڈ سمجھتی ہے، اور ان کے خیال میں ایسا ہونے سے تحریک انصاف اگلی بار پھر اقتدار میں آنے کا راستہ بنا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ الیکشن اسی سال بجٹ کے فوراً بعد ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نیوٹرل ہو جائے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے۔ اس کے بعد اس سسٹم میں ان کی مضبوط جڑیں ان کی کامیابی کا راستہ ہموار کر لیں گی۔ اگر عمران خان کو وقت مل جاتا ہے اور ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع اور اہم اقدامات کرنے میں مدد مل گئی تو اپوزیشن کی بنی بنائی بازی بگڑ جائے گی۔ دوسری طرف یہ واویلا بھی مچایا جا رہا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک چلانے کے لیے نہ تو پیسے ہیں نہ ہی کوئی ادھار دینے کے لیے تیار۔ IMF نے چند بلین ڈالر کے لیے ملک کو گروی رکھ لیا، اور اہم قانون سازی اب IMF کی شرائط پر کی جا رہی ہے۔ اس لیے جہاں تک حکومت کے گھر جانے کا معاملہ ہے تو اگلے 4 مہینے میں سیاسی نقشہ واضح ہو جائے گا، اور نومبر سے پہلے اگلے الیکشن کی تاریخ بہت سی چیزیں واضح کر لے گی۔ جبکہ فورن فنڈنگ کے اس کا فیصلہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک نئے سیٹ اپ کی بات ہے، اس وقت اپوزیشن ان ہاؤس تبدیلی کا لالی پاپ تو دے رہی ہے لیکن اس حوالے سے ہمت نہیں جتا پا رہی۔ بلاول 27 فروری کو لانگ مارچ کال کر رہے ہیں تو PDM پہلے ہی 23 مارچ کو تاریخ دے چکی ہے۔ ان احتجاجوں کا مقصد حکومت کو مزید کمزور کرنا، اس کے اعصاب شکن کرنا ہے، ان سے غلطیاں کروانا اور ان کو مزید رسوا کر کے ان کی ساکھ کو زمین بوس کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بیچ کے نئی حکومت بنا لیں، اور شاید وہ اس موڈ میں بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں کہ نئے الیکشن کے بعد نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بنے، اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان ہاؤس تبدیلی اس کا حل نہیں ہے۔ اس حوالے سے صدارتی نظام اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے بھی چرچے ہیں، لیکن نیا نظام کسی بھی لحاظ سے اس وقت مناسب قدم نہیں ہوگا اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ جبکہ اس حکومت کے جانے کے بعد انٹرم حکومت میں ٹیکنوکریٹ کی موجودگی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی، ایسا ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ اس لیے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی آپشنز ہیں کہ کیا جائے، ان کو ریپلیس کیسے کریں، اور اس لیے ان کا واحد حل جلد از جلد نئے الیکشن کے بعد عوامی مینڈیٹ والی نئی حکومت ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی سوال بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن کس کی گود میں ڈالے گی۔ پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلشمنٹ انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یوسف رضا گیلانی، نواز شریف کو گھر بھیجنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگتے رہے، یہ کسی سے ٹھکا چھپا نہیں ہے۔ نون لیگ میں اسی لیے شہباز شریف کہتے ہیں ہم مقبول ہیں لیکن قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ڈال کے شاید اقتدار کی ٹرین مس کر دے۔ اور پیپلز پارٹی نے جیسا کہ حالیہ لاہور کے الیکشن میں حیران کن ووٹ لے کر سب کو پریشان کر دیا، جیسا وہ پنجاب میں ایکٹیو ہو رہی ہے، جہانگیر خان ترین گروپ اور کاف لیگ کے ساتھ مل کر کوئی بڑا اپسیٹ وہ کر سکتی ہے۔ ویسے بھی اس ملک میں اقتدار کی باریاں لگتی ہیں، اور باری کے حساب سے دیکھیں تب بھی پیپلز پارٹی کی ہی باری آ چکی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں کو 2/3 اکثریت ملی ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو خوب ناچ نچایا،
ملک میں سول ملٹری تعلقات خراب رہے. اس وقت پاکستان کی سرحدیں اور بین الاقوامی حالات کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ دوبارہ اس کشمکش میں پڑھ کر ملک کو مزید نقصان پہنچایا جائے. اس لیے ہمیشہ کی طرح بلوچستان میں ہائیبریڈ حکومت، سندھ میں پیپلز پارٹی، KPK میں مولانا اور ANP اور دیگر جماعتیں اور تحریک انصاف کے ساتھ اپنا حصہ وصول کریں گی. KPK میں تیسری بار تحریک انصاف کی حکومت کے بننے کے چانسز جو ہیں وہ بالکل زیرو ہیں. جبکہ پنجاب میں اگر نون لیگ نے ٹرین مس کر دی تو کاف لیگ کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ اور پیپلز پارٹی کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو وفاق میں پیپلز پارٹی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو جائے گی. تو اگلے سیٹ اپ میں اقتدار کا تاج کس کے سر پہ ہوگا، اس حوالے سے آپ کو مستقبل کے نقشے کی یقیناً کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہمارا تجزیہ سیاسی بھاگ دوڑ، گراؤنڈ ریالٹیز اور طاقت کے ایوانوں میں چلنے والی سیاسی بساط کے پس منظر میں ہے. ہم نے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کی 115 سیٹوں کی پریڈکشن کی تھی، جو کہ 95% سے زیادہ درست ثابت ہوئی. اور یہی وہ زمینی حالات اس وقت مستقبل کا نقشہ بتا رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت دوبارہ آ جائے، میری نظر میں یہ دیوانے کے خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ نہ تو کبھی پاکستان کی تاریخ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ایسا ہوا ہے کہ حکمران جماعت دوبارہ جیت کر آ جائے، اور نہ ہی زمینی حالات اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نون لیگ نے اگر اپنی قبولیت کا معاملہ حل کر لیا تو پھر شاید اس پیشن گوئی میں رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک اس کے امکانات نہیں ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بات ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک نواز شریف کو عدالت سے ریلیف نہیں ملے گا، موجودہ حکومت وینٹیلیٹر پہ نہیں جائے گی. مستقبل کا سیاسی نقشہ واضح نہیں ہوگا اور الیکشن سر پہ نہیں آئیں گے. ان کے آنے کے کوئی امکانات نہیں. اگر یہ سب چیزیں آج ہو جائیں تو وہ کل آ جائیں گے، اور اگر یہ چیزیں مارچ اپریل میں ہوئیں تو ان کی واپسی اسی وقت ممکن ہے. جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو میری اطلاعات کے مطابق آرمی چیف اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں ہے اب تک. جبکہ پاکستان میں آرمی چیف نے جب بھی کبھی دوسری ایکسٹینشن لی ہے تو خود انہوں نے اپنے آپ کو دی ہے، جیسے جنرل مشرف نے اپنے آپ کو اقتدار میں رہنے کے لیے دیتے رہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ماضی میں اس کی کم ہی مثال ملتی ہے. جبکہ عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ ابھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، ظاہری سی بات ہے. بائی دا وے مجھے لگتا ہے یہ سوال پوچھوایا گیا، یہ پوچھا نہیں گیا، یعنی یہ کوئی رینڈم سوال نہیں تھا. اتنے حساس معاملے سے وزیر اعظم کی جانب سے کوئی بھی ایک بات ایک طوفان کھڑا کر سکتے ہیں، اس لیے اگلے 4 مہینے اس پر سرگوشیاں تو ہوں گی لیکن کچھ بھی شاید واضح نہ ہو. جہاں تک ملک کے دیوالیہ ہونے کی بات ہے تو اپوزیشن کھل کر اس کا اظہار کری کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اور دیوالیہ ہونے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی جڑیں مضبوط ہیں. 70 سال کی ناکامیوں اور غلطیوں کے باوجود پاکستان سروائیو کر رہا ہے. بیرونی اور اندرونی دشمن اپنی یلغار جاری رکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے دوست ممالک کبھی بھی اس کو ڈیفالٹ تو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کے مفادات نہ صرف انتہائی اہم ہیں بلکہ اس سے ان کی اپنی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ معاملات ہو سکتا ہے ایسے ہی چلتے رہیں، لیکن زیادہ دیر ایسا چلنا ممکن نہیں. پاکستان کو اس بحران سے نکلنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کرنے پڑیں گے جو پاکستان میں سیٹ اپ کی تبدیلی سے جڑے ہوئے ہیں. مہنگائی کا طوفان تو ابھی تھمنے کا کوئی چانس نہیں ہے. کنگال ملک کے حکمرانوں کے پاس عوام کا خون چوسنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. اس لیے جون تک مہنگائی کا طوفان اور بڑھے گا، اور اس کے بعد حالات کے مطابق آگے یا پیچھے کا راستہ لے سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی حد تک اپنے کافی سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. اگر آپ کو مزید سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.